بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ابھی اور اسی وقت سبسکرائب کر لیں۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر آمین یا رب العالمین۔ ہمہ قسم کی تعریفیں بزرگی اور بڑائی اسی اللہ رب ذوالجلال والاکرام کے لیے لائق و زیبا ہے جو ساری کائنات کا خالق مالک اور مدبر ہے، اور درود و سلام ہو پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات مقدسہ پر، جن کو اللہ تعالیٰ نے ساری دنیا کے لیے امام بنا کر بھیجا۔ اللہم صلی وسلم وبارک وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ حاضرین گرامی قدر، بزرگ اور نوجوان ساتھیوں، پیارے بچوں، آج کے خطبہ جمعہ میں ہم یہ جاننے، سمجھنے اور سیکھنے کی کوشش کریں گے کہ سنت کسے کہتے ہیں، سنت کا مقام اور مرتبہ کیا ہے، سنت کی کتنی قسمیں ہیں، اور جو لوگ سنت کی مخالفت کرتے ہیں ان کا کیا انجام ہوتا ہے۔ ان تمام سوالات کے جوابات آج کے خطبہ جمعہ میں تلاشنے کی، ڈھونڈنے کی ہم کوشش کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے کہ رب ذوالجلال والاکرام ہم تمام کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر اپنی زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا میں سینکڑوں کی نہیں بلکہ ہزاروں کی تعداد میں انبیاء علیہم السلام کا نزول فرمایا۔ انبیاء علیہم السلام کو اللہ تبارک و تعالی نے دنیا میں اس لیے مبعوث فرمایا، اس لیے بھیجا تاکہ انسانوں کے اندر جو برائیاں ہیں، جو خامیاں ہیں، اس کو درست کیا جائے اور اللہ کے پیغام کو اللہ کے بندوں تک پہنچایا جائے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ایک انتظام یہ کیا کہ اللہ نے انسانوں ہی میں سے ایک نبی کو پیدا فرمایا اور ان سے کہا کہ میری تعلیمات کو میرے بندوں تک پہنچاؤ۔ اور یہ بات ذہن نشین کر لیجئے کہ اللہ تبارک و تعالی جب کسی کو نبی بناتا ہے تو وہ سینکڑوں میں نہیں، ہزاروں میں نہیں،
بلکہ کروڑوں میں سے ایک انسان کو چنتا ہے جو نبی کے قابل ہوتا ہے. کیونکہ نبوت کوئی معمولی مقام نہیں ہے، ایک بہت اعلیٰ اور بہت ہی شان والا اور بہت ہی فضیلت والا مقام ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ صرف ایک انسان کو چن کر نبوت عطا کرتا ہے. انہی میں سے میرے اور آپ کے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے نبی ہیں، ہمارے رسول ہیں، اور ہمارے امام اور ہمارے پیشوا ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے لیے اسوہ حسنہ ہیں، یعنی نمونہ ہیں، یعنی ماڈل ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی میں جو کچھ کریں گے وہ تمہارے لیے نمونہ ہے، اور تمہارے لیے یعنی امت کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کوئی نمونہ، کوئی ماڈل نہیں ہو سکتا. یہاں تک کہ قرآن کریم کے سورہ حشر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا. وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو چیز تمہیں دے اس کو لے لو، اور جس چیز سے منع کریں اس سے رک جاؤ. یعنی میرے اور آپ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اتنا بڑا مقام ہے، آپ کی تعلیمات، آپ کی حدیثیں، آپ کی سنتیں، آپ کے ارشادات مبارکہ اور آپ کے فرمودات کی اتنی بڑی اہمیت ہے، اتنا بڑا مقام ہے کہ رسول نے جو کہہ دیا وہ حرف آخر ہے، رسول نے جس سے منع کر دیا وہ حرف آخر ہے. یعنی دنیا کے اندر کوئی انسان ایسا نہیں ہے، کوئی ولی ایسا نہیں ہے، کوئی امام یا کوئی مفسر یا کوئی محدث، کوئی عالم اور کوئی مفتی ایسا نہیں ہے جو اکیلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقابلہ کر سکے. اللہ نے فرمایا جو رسول تمہیں دے وہ لے لو کیونکہ وہ شریعت ہے، اور جس سے رسول منع کر دے اس سے رک جاؤ، اور یہ رکنا بھی تمہارے لیے بہت بڑی دلیل ہے اور تمہارے لیے بہت بڑی حجت ہے. قرآن کریم کے اندر ایسے بے شمار مقامات ہیں کہ جن مقامات پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کو، آپ کے ارشادات مبارکہ کو حجت کے طور پر، دلیل کے طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے. یہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام اور مرتبہ. اب آئیے، ہم ہمیشہ سنتے رہتے ہیں کہ ہم کو کتاب و سنت پر اپنی زندگی گزارنی ہے. یعنی ایک مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنی زندگی میں اللہ تعالیٰ کے تعلیمات اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر اپنی زندگی گزارے. قرآن تو ہمارے سامنے موجود ہے، ہم سمجھ رہے ہیں، لیکن یہ سنت کس کو کہتے ہیں؟ اگر آپ ڈکشنری میں دیکھیں گے تو سنت کے معنی ہیں طریقہ، یا ایک دوسرا معنی ہے سنت کے معنی راستہ. طریقہ اور راستہ. طریقہ ایسا جس پر کسی نے چل کر دکھایا ہو، راستہ ایسا کہ جس کی طرف کسی نے رہنمائی کی ہو. یہ سنت کے اصل معنی ہیں. اب شریعت کی اصطلاح میں سنت کس کو کہتے ہیں؟ شریعت کی اصطلاح میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کہا ہو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی عمل کیا ہو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کوئی عمل کیا گیا ہو اور آپ نے خاموشی اختیار کی ہو، تو اس کو شریعت کی اصطلاح میں سنت کہا جاتا ہے. اب اہل علم نے سنت کی 3 قسمیں بیان کی ہیں. اگر آپ نے یہ 3 قسموں کو جو سنت کی ہیں اس کو سمجھ لیا تو انشاءاللہ تعالی سنت کو سمجھنے میں ہمارے لیے بہت بڑی آسانی ہوگی.
میری کوشش رہے گی کہ یہ 3 سنتوں کے ساتھ ساتھ دلیلیں بھی پیش کر دوں تاکہ بات واضح ہو جائے اور بات کو سمجھنے میں ہمارے لیے آسانی ہو۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو سمجھنے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر اپنی زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ سنت کی 3 قسمیں ہیں۔ پہلی چیز ہے سنت قولی، اور دوسری چیز ہے سنت فعلی، اور تیسری چیز ہے سنت تقریری۔ سنت کی 3 قسمیں ہیں اور یہ یاد رکھنے والی چیزیں ہیں، سنت قولی، سنت فعلی، سنت تقریری۔ سنت قولی کس کو کہا جاتا ہے؟ جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان مبارک سے کہا ہو اس کو سنت قولی کہا جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کو کیا ہو اس کو سنت فعلی کہا جاتا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کوئی عمل کیا گیا ہو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاموشی اختیار کی ہے، اس پر کوئی روکا ٹوکا نہیں ہے، تو اس کو سنت تقریری کہا جاتا ہے۔ آپ خاموش رہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کی اجازت ہے، اگر وہ کام غلط ہوتا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے؟ روکتے ٹوکتے اور کہتے کہ یہ کام کرنا صحیح نہیں ہے۔ سنت قولی کی مثال صحیح مسلم کی روایت، حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اللہ کے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان الشیطان یستحل الطعام، شیطان اس کھانے کو اپنے لیے حلال کر لیتا ہے، شیطان اس کھانے کو اپنے لیے حلال کر لیتا ہے جس کھانے پر بسم اللہ نہیں کہی جاتی۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زبان سے یہ کہا، یہ سنت قولی ہے۔ آپ نے کیا کہا؟ آپ نے فرمایا کہ جس کھانے پر بسم اللہ نہیں پڑھتے اس کھانے کو شیطان اپنے لیے کیا کر لیتا ہے؟ حلال کر لیتا ہے۔ اس کا مطلب یہ معلوم ہوا کہ ہم کو کسی چیز کے کھانے اور پینے سے پہلے بسم اللہ کہنا چاہیے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تعلیم دی ہے۔ اگر ہم بغیر بسم اللہ کہے کہ کھاتے اور پیتے ہیں تو ہمارے کھانے ہمارے پینے میں شیطان بھی شریک ہو جاتا ہے۔ اس سے یہ بات معلوم ہوئی کہ ایک مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ وہ ہر کام بسم اللہ سے شروع کرے، کھانے اور پینے میں بھی بسم اللہ سے شروع کرے۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہر کام کو بسم اللہ سے شروع کرتے، اور جب وہ کام ختم ہو جاتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم الحمدللہ کہتے، اور ہمیں بھی اب یہ عادت بنا لینی چاہیے کیونکہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ تو سنت قولی کا معنی یہ ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہو، اور یہ اس کی دلیل ہے، صحیح مسلم کی حدیث آپ کے سامنے پیش کی گئی ہے۔ دوسرے ہے سنت فعلی۔ سنت فعلی کا مطلب یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے دکھایا ہو، جیسا کہ سنن ابو داؤد کی صحیح روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صفوں کو پہلے درست کرتے۔ جب اقامت ہو جاتی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے کیا کرتے؟ صفوں کو درست کرتے۔ جب صفیں درست ہو جاتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لیے تکبیر کہتے، یعنی اللہ اکبر کہتے۔ اس سے یہ بات معلوم ہوئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہ ہے کہ امام کی یہ ذمہ داری ہے کہ جیسے ہی اقامت کہی جائے تو اقامت کہنے کے فوراً بعد مقتدیوں کی طرف امام دیکھے، اگر کوئی آگے ہے تو پیچھے کر دے، کوئی پیچھے ہے تو اس کو آگے کر دے، اور صف کو درست کرنے کے بعد امام تکبیر کہے، یعنی نماز کو شروع کرے۔ اب اس حدیث سے ہمیں یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے عمل کیا، آپ نے بتلایا کہ صفوں کو درست کر لو، اور اسی لیے یہ الفاظ ہم ہمیشہ کہتے ہیں، استووا واستقیموا واعتدلوا، صفیں درست کر لو، پیر سے پیر لگا لو، کندھے سے کندھا لگا لو۔ اور یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ صفوں کو درست کر لو، صفوں کو ٹیڑھا نہ کرو،
کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں کو نہ ٹیڑھا کر دے. یعنی صفیں اگر درست نہیں ہوتی ہیں تو اس بات کے امکانات ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو بھی ٹیڑھا کر سکتا ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، یعنی پہلے آپ نے صفوں کو درست کیا. یہ ہے سنت فعلی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے دکھایا. یہ ہر امام کی ذمہ داری ہے. تیسری سنت ہے، سنت کی تیسری قسم ہے سنت تقریری. سنت تقریری کا مطلب یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کوئی عمل کیا گیا اور آپ نے خاموشی اختیار کر لی. سنن ابو داؤد کی صحیح روایت ہے، نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی نماز پڑھائی، اور فجر کی نماز پڑھانے کے بعد آپ نے ایک آدمی کو دیکھا کہ فجر کی فرض نماز ہونے کے بعد وہ کھڑا ہوا، اس نے 2 رکعتیں نماز ادا کی اور پھر بیٹھ گیا. ایک آدمی فجر کی فرض نماز ادا کیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ابتدا میں اس نے نماز ادا کی. جب نماز ختم ہو گئی تو اس نے کھڑے ہو کر کے 2 رکعتیں نمازیں ادا کی. جب اس کی نماز ختم ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے سوال کیا، صلاۃ الصبح رکعتان، کہ بھئی فجر کی نماز تو 2 رکعت ہی ہے، یہ تم سلام پھیرنے کے بعد کھڑے ہو کر کے جو 2 رکعت نماز پڑھے یہ کون سی نماز ہے؟ تو اس شخص نے کہا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، فجر کی فرض نماز سے پہلے 2 رکعت سنت مجھ سے چھوٹ گئی تھی، میں نے نہیں پڑھی تھی، میں نے ان 2 رکعت سنتوں کو ابھی پڑھی ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاموشی سے وہاں سے نکل گئے. فسکت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حدیث کے الفاظ ہیں کہ آپ خاموشی سے نکل گئے. اس سے کئی ایک مسئلے معلوم ہوتے ہیں. پہلی بات یہ معلوم ہوئی کہ فجر کی نماز سے پہلے جو سنت ہے اس کی بہت بڑی اہمیت ہے. یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فجر کی فرض نماز سے پہلے جو 2 رکعت سنتیں ہیں وہ دنیا و ما فیہا سے بہتر ہیں. یعنی دنیا و ما فیہا، یعنی دنیا کے اندر جتنی ساری چیزیں ہیں ان تمام چیزوں سے بہتر کون سی نمازیں ہیں؟ فجر کی فرض نماز سے پہلے 2 رکعت سنتیں ہیں. اب اگر کوئی شخص مسجد میں داخل ہوا اس حالت میں کہ جماعت کھڑی ہے تو کیا کرے؟ پہلے 2 رکعت سنت نماز پڑھے یا جماعت کے اندر شامل ہو جائے؟ اس حدیث سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ پہلے فجر کی فرض نماز جو جماعت کے ساتھ ہو رہی ہے اس کے ساتھ مل لے. جب نماز ختم ہو جائے تو نماز ختم ہونے کے بعد 2 رکعت نماز پڑھ لے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کو منع نہیں کیا بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاموشی سے نکل گئے. اور یاد رکھیے جب فرض نماز ہو رہی ہے تو فرض نماز کے ہوتے ہوئے کوئی نماز نہیں ہے. فرض نماز کے ہوتے ہوئے کوئی نماز نہیں ہے. جب فرض ہو رہی ہے ہم سنت کو چھوڑیں گے، فرض میں ملیں گے. جب فرض ختم ہوگی تو 2 رکعت نماز ہم ادا کریں گے. لیکن ایک شرط یہ ہے کہ سورج کے نکلنے کا وقت نہ ہو. لیکن اگر وقت زیادہ ہے، سورج نکلنے میں تاخیر ہے، تو ایسی حالت میں ہم 2 رکعت نماز پڑھ سکتے ہیں. یعنی فجر کی فرض نماز سے پہلے اگر ہماری 2 رکعت نماز سنت چھوٹ گئی ہے تو فجر کی فرض نماز کے بعد ہم 2 رکعت نماز ادا کر سکتے ہیں. کئی ایک مسئلے اس حدیث سے ہم کو معلوم ہوئے. تو معلوم یہ ہوا کہ سنت تقریری کا مطلب کوئی عمل آپ کی خدمت میں کیا گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموشی سے نکل گئے. ایک مسلمان کے لیے ضروری ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی ان تینوں قسموں کو مانے. یہ حدیث کے اقسام جو ہے اہل علم نے اس کو بیان کیا ہے. تو کل ملا کر خلاصہ کلام یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنتیں ہیں وہ قابل حجت ہیں، قابل دلیل ہیں. اور اس کی 3 قسمیں ہیں، سنت قولی، سنت فعلی، سنت تقریری. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ تمام کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو لوگ سنت کی مخالفت کرتے ہیں ان کو ڈرنا چاہیے. کیا مسلمانوں کے اندر کچھ لوگ ایسے ہیں جو سنت کی مخالفت کرتے ہیں؟ جواب یہ ہے کہ ہاں، مسلمانوں کے اندر ایک ایسا طبقہ تیار ہو چکا ہے
جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی مخالفت کرتے ہیں. اور سنن ترمذی کی صحیح روایت ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے ایک پیشن گوئی کی تھی اور کہا تھا کہ میری امت میں کچھ لوگ ایسے آئیں گے, گاؤں تکیے پر ٹیک لگا کر بیٹھیں گے اور کہیں گے قرآن میں جو کچھ ہے ہمارے لیے کافی ہے, ہمیں قرآن کے اندر جو حلال کہا گیا ہے, جو حرام کہا گیا وہی کافی ہے, ہمیں کسی اور چیز کی ضرورت نہیں ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس امت کے وہ لوگ سب سے بدترین انسان ہوں گے. مسلمانوں کے اندر کچھ لوگ ایسے پیدا ہوئے ہیں اور آج بھی موجود ہیں, میں ان کے نام لینا پسند نہیں کرتا اور مناسب بھی نہیں ہے, صرف آپ حاصل کیجئے جانکاری کے طور پر اور جا کر کے دیکھیے, آپ کو ایسی ایسی کتابیں ملیں گی جن کے ناموں پر باقاعدہ کتابیں لکھی گئی اور انہوں نے جو اعتراضات کیے اس کے جوابات دیے گئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی مخالفت کرنے والے خود انڈیا کے اندر پیدا ہوئے اور انڈیا کے اندر ہی مر گئے اور اپنے اڑوس پڑوس کے ملکوں کے اندر بھی جو پیدا ہو کر کے مر گئے, انہوں نے کتابیں لکھی, باقاعدہ اس کا جواب دے دیا گیا. لیکن یاد رکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی مخالفت کرنا یہ اچھی بات نہیں ہے بلکہ بری بات ہے. بات کو آگے بڑھانے سے پہلے, اس حدیث کو یا اس قرآن کی آیت کو پیش کرنے سے پہلے یہ بات میں آپ کو بتاتا چلوں. کچھ لوگ کہتے ہیں یہ بڑی سنت ہے, یہ چھوٹی سنت ہے. بات کو سمجھنے کی کوشش کیجیے. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ بڑی سنت ہے, یہ چھوٹی سنت ہے. میرے بھائیوں اور دوستو, نبی کا مقام ہی اتنا بڑا ہے کہ ہم نے نبی کی سنت کو بھی کہہ دیا, یہ کہنا شروع کر دیا کہ یہ بڑی سنت ہے, یہ چھوٹی سنت ہے. اگر ہمارا باپ کوئی بات کہے اور ہم کسی کے سامنے کہیں اور سامنے والا آپ کا دوست یہ کہے ارے تیرے باپ کی بات بہت چھوٹی ہے چھوڑ, تو آدمی مانے گا؟ ارے میرے باپ کی بات چھوٹی نہیں ہو سکتی, میرے باپ کی بات بہت بڑی ہے, آدمی آپے سے باہر ہو جاتا ہے, غصہ آ جاتا ہے. تو پھر نبی کی بات کو یہ کہنا کہ یہ چھوٹی ہے یہ بڑی ہے, تو کیا مسلمان کو غصہ نہیں آئے گا؟ آنا چاہیے. اس کی غیرت ہے کیونکہ وہ اپنے نبی کو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ اپنا رسول, اپنا نبی, اپنا امام, اپنا پیشوا, اپنا قائد مانتا ہے. ایک مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں چھوٹی اور بڑی کو تقسیم نہ کرے, بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سنت ہی ہے, اس کے اندر چھوٹی بڑی نہیں ہے. اب جو لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی حدیث, آپ کے کسی فرمودات کی مخالفت کرتے ہیں, ان لوگوں کے بارے میں آئیے قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے کیا کہا. سورہ نور سورہ نمبر 24 آیت نمبر 63 میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ, جو لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی امر, کسی حکم, کسی سنت, کسی حدیث کی مخالفت کرتے ہیں, ان کو ڈرنا چاہیے. جو لوگ نبی کی کسی سنت کا انکار کرتے ہیں ان کو ڈرنا چاہیے. ان تصیبہم فتنہ, وہ کسی فتنے میں مبتلا ہو سکتے ہیں, اور یصیبہم عذاب علیم, یا پھر دردناک قسم کے عذاب میں مبتلا ہو سکتے ہیں. اب یہ فتنہ کیا ہے اور یہ دردناک عذاب کیا ہے؟ علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی پیاری بات کہی ہے. جو لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی سنت کی مخالفت کرتے ہیں, کسی حکم کی مخالفت کرتے ہیں, ان کو ڈرنا چاہیے کہیں اللہ ان کو کسی فتنے میں مبتلا نہ کر دے. کا مطلب یہ ہے کہیں آدمی وہ منافق نہ ہو جائے, کہیں اس کے اندر کفر نہ آ جائے, کہیں اس کے اندر بدعتیں نہ آ جائیں, کہیں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی حکم کی مخالفت نہ کر لے. یہ ہے فتنہ. اور ہم اپنی زندگی کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کی مخالفت کر رہے ہیں, کہیں نہ کہیں ہم فتنے میں مبتلا ہیں. کوئی کفر کر رہا ہے, کوئی شرک کر رہا ہے, کوئی منافقت کر رہا ہے, اور کوئی بدعتوں پر اپنی زندگی گزار رہا ہے. اور یصیبہم عذاب علیم, اللہ تعالیٰ ان کو کسی عذاب علیم میں مبتلا کر سکتا ہے. عذاب علیم مطلب دردناک عذاب میں اللہ تعالیٰ مبتلا کر سکتا ہے. دردناک عذاب کے بارے میں ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں وہ کسی جیل میں قید ہو سکتا ہے,
کسی ظلم کا شکار ہو سکتا ہے، اس کے ساتھ کچھ بھی ہو سکتا ہے، یہ دنیاوی عذاب ہے کہ اللہ رسول کی مخالفت کرنے کی وجہ سے، نبی کی سنت کی مخالفت کرنے کی وجہ سے دنیا میں فتنے میں مبتلا کر سکتا ہے اور دنیا میں دردناک عذاب میں مبتلا کر سکتا ہے۔ تو یہ تو دنیا کے عذابات ہیں، آخرت کا عذاب اللہ نے اس کے لیے کیا تیار رکھ کر رکھا ہے اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ تو میرے بھائی اور دوستو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی مخالفت کسی بھی حالت میں نہیں ہو سکتی۔ سنن دارمی کی روایت، اللہ کے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ بیٹھے ہوئے صحابہ کرام کے ساتھ، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ توریت لے کر پڑھ رہے ہیں۔ توریت آسمانی کتابوں میں سے ایک کتاب ہے جو موسیٰ علیہ السلام پر اللہ تعالیٰ نے نازل کیا تھا۔ اس کو توریت بھی کہا جاتا ہے، تورات بھی کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے ساتھ ہیں، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ توریت کا نسخہ لے کر تلاوت کر رہے ہیں۔ ذرا سوچیں اور غور کریں، نبی کے مقام کے کیا کہنے، بار بار سنتے رہتے ہیں۔ عمر بن خطاب کا مقام بھی تو سن لیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، لو کان بعدی نبی لکان عمر۔ شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس روایت کو حسن کہا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر میرے بعد کوئی نبی ہو سکتا تو وہ کون ہوتا؟ عمر بن خطاب ہوتا۔ اللہ اکبر، کتنا بڑا مقام۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ کہتے ہیں کہ اے عمر، تمہارا ایمان اتنا زیادہ ہے کہ اب وہ مکمل ہو چکا ہے۔ اور تیسرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عمر جنت میں جائے گا۔ اتنی ساری فضیلتیں ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے توریت کا نسخہ لے کر تلاوت کر رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں۔ توریت آسمانی کتاب ہے، موسیٰ علیہ السلام پر اللہ نے نازل کی۔ تھوڑی دیر کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ سرخ ہونے لگا، آپ غصے میں آنے لگے، آپ کا چہرہ لال ہونے لگا۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمجھ گئے عمر بن خطاب جو تورات کی تلاوت کر رہے ہیں نبی کو اچھا نہیں لگ رہا ہے، فوراً اٹھے اور کہنے لگے، اے عمر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کی طرف دیکھو۔ جب عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کو دیکھا، آپ کا چہرہ غصے کی وجہ سے لال ہوا جا رہا ہے، فوراً توریت کے نسخے کو بند کرتے اور کہتے ہیں، اعوذ باللہ من غضبہ واعوذ باللہ من غضب رسولہ، میں اللہ کے غضب سے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غضب سے پناہ مانگتا ہوں۔ رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیا، میں اللہ کے رب ہونے پر، اسلام کے دین ہونے پر، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے پر راضی ہوں۔ جب یہ بات عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اے عمر بن خطاب، آج تم میرے سامنے توریت کی تلاوت کر رہے ہو، میرے سامنے توریت کی تلاوت کر رہے ہو۔ یاد رکھو، اگر موسیٰ علیہ السلام بھی آج اس دنیا میں آ جائیں، جب تک وہ میری اتباع نہیں کریں گے، میری تعلیمات پر عمل نہیں کریں گے، میری سنتوں اور میری حدیثوں پر عمل نہیں کریں گے، وہ بھی گمراہ ہو سکتے ہیں۔ اور یاد رکھو، آج تم میرے سامنے توریت کی تلاوت کر رہے ہو، توریت کا نسخہ لے کر کے بیٹھے ہو۔ اس سے یہ بات معلوم ہوئی کہ موسیٰ علیہ السلام بھی آج کے دور میں آ جائیں تو وہ کسی امتی کی تعلیمات پر عمل نہیں کریں گے، بلکہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی بن کر آئیں گے۔ اس واقعے سے کئی ایک باتیں معلوم ہوتی ہیں۔ پہلی بات یہ معلوم ہوئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ توریت کی تلاوت کر رہے ہیں، نبی کو پسند نہیں آیا۔ آج قرآن کے سامنے، حدیثوں کے سامنے مولویوں کی لکھی ہوئی کتابیں پڑھی جا رہی ہیں، کیا یہ بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند آئے گی؟ سوچنے کا مقام، غور کرنے کا مقام ہے، کسی پر کوئی اعتراض نہیں ہے۔ سوچیں اور غور کریں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تورات جیسی آسمانی کتاب تلاوت کرنے کو نبی نے پسند نہیں کیا۔ آج قرآن کے مقابلے میں، حدیثوں کے مقابلے میں مولویوں کی کتابیں پڑھی جا رہی ہیں۔ پتہ نہیں لوگوں کا ایمان ہے کہ نہیں، اپنے ایمان کی خیر منا۔ اور دوسری بات،
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے سامنے سارے نبیوں کی نبوت ختم ہے، موسیٰ بھی آ جائیں تب بھی موسیٰ کی نبوت نہیں چلے گی، نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت رہے گی، موسیٰ امتی بن جائیں گے، اور قیامت کے قریب جب عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے وہ نبی بن کر نہیں آئیں گے بلکہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی بن کر آئیں گے۔ اللہ اکبر، یہ مقام ہے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کا۔ تو یہ ایک مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے کا اہتمام کرے۔ اب آخری بات رہتی ہے وہ یہ ہے کہ جو لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی مخالفت کرتے ہیں ان کا انجام کیا ہوگا۔ لیکن اس بات کو پیش کرنے سے پہلے ایک بات ذہن نشین کر لیں، وہ یہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت چھوٹی بڑی نہیں ہوتی۔ دوسری بات یہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سمجھ میں آئے نہ آئے لیکن ہم کو سنت پر عمل کرنا ہے۔ جملہ پھر دوہرا دیتا ہوں، کچھ لوگ کہتے ہیں یہ حدیث میری سمجھ میں نہیں آتی، کیا چھوڑ دیں گے؟ نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سمجھ میں آئے نہ آئے رسول کی سنت پر عمل کرنا ہی پڑے گا۔ جیسے سنن ابو داؤد کی صحیح روایت، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ خانہ کعبہ کا طواف کر رہے تھے۔ خانہ کعبہ کے ایک کونے میں حجر اسود ہے، کالا پتھر، اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ یہ جنت سے نازل کیا ہوا پتھر ہے۔ حجر اسود ہے کونے میں، جہاں سے طواف شروع ہوتا ہے اور جہاں سے آخری جو چکر ہے وہیں پر ختم بھی ہوتا ہے، اس کو کہتے ہیں حجر اسود۔ وہاں پر پہنچے، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حجر اسود کی طرف مخاطب کہتے ہوئے کہتے ہیں کہ یا حجر انکا حجر لا تنفع ولا تضر، اے پتھر تو پتھر ہی ہے، تو نفع اور نقصان کے قابل نہیں ہے۔ پتھر کیا نفع دے سکتا ہے یا پتھر نقصان دے سکتا ہے؟ نہیں، پتھر نفع اور نقصان نہیں دے سکتا، جبکہ وہ کہاں سے نازل کیا گیا ہے؟ آسمان سے، جنت سے نازل کیا گیا پتھر حجر اسود ہے، وہ نفع اور نقصان کے قابل نہیں ہے۔ لوگ آج کل انگوٹھیوں میں ڈھونڈتے ہیں کہ ایسا ڈالیں گے تو ویسے ہوگا، ویسے ڈالیں گے تو ایسے ہوگا، یہ صرف بیچنے والی چیزیں ہیں، یہ کوئی سنت نہیں ہے۔ صرف اتنا جملہ کافی ہے سمجھنے کے لیے، سمجھ جائیے۔ پتھروں کے اندر کوئی تاثیر نہیں ہے، اگر پتھر میں تاثیر ہو سکتی تھی تو حجر اسود میں، کیونکہ وہ جنت سے نازل کیا گیا پتھر ہے۔ عمر بن خطاب نے کہا ایک پتھر، تو ایک پتھر ہے، تیرے اندر نفع اور نقصان کی کوئی طاقت نہیں ہے۔ میں اس لیے چوم رہا ہوں کیونکہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چومتے ہوئے دیکھا ہے، اگر نبی نے نہ چوما ہوتا تو پھر میں کبھی بھی حجر اسود کو نہیں چومتا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ حجر اسود کو چومنا، حجر اسود کو چومنا عمر بن خطاب کو پسند نہیں تھا، اچھا نہیں لگ رہا تھا، لیکن عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے اس لیے چوما کیونکہ اس کو چومنے والے کون تھے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کوئی چیز سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، یہ سنت ایسی ہو سکتی کیا، یہ سنت ایسے ہو سکتی کہ کبھی کبھی سمجھ میں نہیں آتی، کنفیوز ہو جاتا ہے آدمی، وہاں جاؤ وہاں ایسا، ادھر جاؤ یہاں ایسا، ادھر جاؤ یہاں ایسا، ارے یہاں ہے تو یہاں ایک الگ، لوگوں کو الگ الگ معلوم ہوتا ہے۔ سنت ایک ہی ہوتی ہے، دنیا کے کسی بھی کونے میں چلے جاؤ، سن لو یہ بات، دنیا کے کسی بھی کونے میں چلے جاؤ سنت ایک ہی ہوتی ہے، لیکن بدعت دنیا کے کسی بھی کونے میں چلے جاؤ بدعت الگ الگ ہوتی ہے۔ شہر ہگلی ہے، یہاں کی بدعتیں الگ ہیں، آپ تھوڑا سا بیجاپور چلے جاؤ وہاں کی بدعتیں الگ ہیں، بیلگام چلے جاؤ وہاں کی بدعتیں الگ ہیں، بنگلور چلے جاؤ وہاں کی بدعتیں الگ ہیں، حیدرآباد چلے جاؤ وہاں کی بدعتیں الگ ہیں، ممبئی چلے جاؤ، دلی چلے جاؤ، لکھنؤ، یعنی ہر جگہ کی، ہر علاقے کی بدعتیں الگ الگ ہوتی ہیں۔ سنت وہ ایک ہی ہوتی ہے، چاہے اس کے دنیا کے کسی کونے میں چلے جاؤ، چاہے اس کے عمل کرنے والے تھوڑے ہی کیوں نہ ہو، سنت ایک ہی ہوتی ہے، بدعتیں مختلف ہوتی ہیں۔ تو معلوم کیا ہوا؟ معلوم یہ ہوا کہ سنت اس کا بہت بڑا مقام ہے، اس کا بہت بڑا درجہ ہے، اور سمجھ میں آئے تب بھی عمل کرنا ہے، سنت سمجھ
سمجھ میں نہ آئے تب بھی اس پر عمل کرنا ہے، اور جو لوگ سنت کے مقابلے میں اپنی عقل کے گھوڑے دوڑاتے ہیں وہ کہیں نہ کہیں گمراہ ہو کر رہتے ہیں۔ تو آئیے، جو لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی مخالفت کرتے ہیں ان کا انجام کیا ہوگا؟ صحیح مسلم کی روایت، سلمہ بن اکوع رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم دسترخوان پر کھانا کھا رہے تھے، آپ نے ایک آدمی کو دیکھا کہ وہ بائیں ہاتھ سے کھا رہا ہے، دائیں ہاتھ سے نہیں، سیدھے ہاتھ سے نہیں، بلکہ اپنے بائیں ہاتھ سے الٹے ہاتھ سے کھا رہا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے کہا کل بھی یمینک، بھائی ذرا سیدھے ہاتھ سے کھانا، سنت کیا ہے؟ سیدھے ہاتھ سے کھانا ہے، سیدھے ہاتھ سے پینا بھی ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بائیں ہاتھ سے نہ کھاؤ نہ پیو، کیونکہ بائیں ہاتھ سے شیطان کھاتا اور پیتا ہے۔ آج مسلمانوں کا معاملہ ایسا ہے کہ وہ جو ہے سنت کو اہمیت نہیں دیتے ہیں، اور اگر کہا بھی جائے، اگر کوئی بزرگ ہیں ہمارے سے بڑے ہیں، اگر یہ الٹے ہاتھ سے کھا رہے، اگر کہا جائے سیدھے ہاتھ سے کھاؤ، آپ چاچا ہیں، آپ ماموں ہیں، آپ فلاں ہیں فلاں ہیں، تو ہمارے بڑے کیا بولتے ہیں؟ چھوٹا ہو کر کے بڑوں کو آنکھ دکھاتا، سنت کی بات کرتا۔ اور اگر چھوٹا ہے اس کو سمجھائیں گے ابھی چھوٹا ہے، سیکھ جائے گا، بعد میں پوری نافرمانیاں کرے گا، رہنے دو۔ ارے بڑے کو بھی کچھ نہیں بول سکتے، چھوٹے کو بھی کچھ نہیں بول سکتے۔ آج ہم ایسے ماحول کے اندر جی رہے ہیں، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، اور ہم کو ہر معاملے کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نبی نے فرمایا کہ سیدھے ہاتھ سے کھاؤ، اس نے کہا لا استطیع، نہیں میں سیدھے ہاتھ سے نہیں کھاتا، میں سیدھے ہاتھ سے نہیں کھاتا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کرے کہ تیرے ساتھ ایسا ہی معاملہ ہو۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ ہم نے ساری زندگی دیکھی، ہم نے ساری زندگی اس کو دیکھا، اللہ تعالیٰ نے اس کے ہاتھ کو شل کر دیا، اللہ تعالیٰ نے اس کے ہاتھ کے اندر سے طاقت کھینچ لی، وہ ساری زندگی بائیں ہاتھ سے کھاتا رہا۔ یہ ہے نبی کی سنت کی مخالفت کرنے کا انجام۔ نبی کی سنت پر عمل نہ کرنا گناہ ضرور ہے، لیکن مخالفت کرنے کا انجام بڑا خطرناک ہے، اس کا انجام بڑا بھیانک ہے۔ اس لیے آدمی کو چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی مخالفت نہ کرے۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ایک آدمی کے چہرے پہ داڑھی نہیں ہے، داڑھی والا آ گیا، ذرا لمبی داڑھی والا آ گیا، ان کو دیکھو کتنی لمبی داڑھی چھوڑے، دیکھو اتنی لمبی چھوڑنا کیا، نبی اتنی لمبی چھوڑے کیا؟ نبی کو جتنی آئی تھی اتنی چھوڑے نا، کم سے کم یہ ان کو بال لمبے آ رہے ہیں، ان کے ہارمون زیادہ ہیں، آپ کو کیا تکلیف ہے؟ ایک خاتون برقعے میں جا رہی ہے اور بغیر برقعے والی خاتون کو یہ چیز اچھی نہیں لگ رہی ہے، وہ برقعے والی خاتون پہ اعتراض کر رہی ہے، کیا ضرورت ہے، ماڈرن دور ہے، برقع نکال کو پھرے تو کیا فرق پڑنے والا؟ یہ کفریہ جملے ہیں۔ کون سے جملے ہیں؟ کفریہ جملے ہیں۔ اب آئیے آخری بات اور آخری واقعہ پیش کرتے ہوئے اپنی بات کو میں ختم کر دیتا ہوں۔ مشکات المصابیح جو کہ ایک عربی کتاب ہے، حدیث کی کتاب ہے، مجموعہ حدیث ہے، مشکات المصابیح کے اندر اس حدیث کے تحت ایک واقعہ لکھا ہوا ہے حاشیے کے اندر، وہ یہ ہے مصر کے اندر ایک بہت بڑے حدیث کے شیخ تھے، محدث تھے، لیکن وہ جب درس دیتے تھے تو پردے کی آڑ میں بیٹھ کر کے حدیث کا درس دیتے تھے۔ ایک مرتبہ ان کے شاگردوں نے ضد کی اور آپ جو ہے گزشتہ کئی دنوں سے حدیث کا درس دے رہے ہیں، لیکن ہم نے ابھی تک آپ کے چہرے کو نہیں دیکھا، ہم آپ کا چہرہ دیکھنا چاہتے ہیں۔ انہوں نے پہلے تو منع کیا اور کہا کہ نہیں، آپ میرا چہرہ نہیں دیکھ سکتے، آپ میرا چہرہ نہیں دیکھ سکتے۔ شاگردوں نے ضد کی اور کہا کہ نہیں، ہم دیکھنا چاہتے ہیں۔ پردہ ہٹایا گیا تو جو حدیث کا درس دینے والے شیخ ہیں ان کا چہرہ گدھے کی طرح۔ استاد رونے لگے، شاگرد بھی رونے لگے۔ پوچھا استاد کیا معاملہ ہے، کیا معاملہ ہے، آخر ہوا کیا ہے آپ کے ساتھ؟ تو استاد نے کہا کہ بچوں میں ایک مرتبہ ایک حدیث پڑھ رہا تھا، حدیث اس طرح ہے کہ امام سے پہلے رکوع اور سجدے میں نہ جاؤ۔ حدیث سنو، صحیح مسلم کی روایت ہے، حدیث اس طرح میں نے سنی کہ امام سے پہلے رکوع اور سجدے میں نہ جاؤ۔ جو آدمی امام سے پہلے رکوع اور سجدے میں جاتا ہے اللہ تعالی اس کی شکل کو گدھے کی طرح بنا سکتا ہے، اللہ اس کی شکل کو گدھے کی طرح بنا سکتا ہے۔ میں نے سوچا اللہ بناتا کیا، دیکھیں گے، اور اللہ تعالیٰ نے میری شکل کو گدھے کی طرح بنا دی۔
میرے بھائی اور دوستو، کہنے کو تو ایک واقعہ ہے جو مشکات المصابیح کے اندر لکھا ہوا ہے. سوچو اور غور کرو، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی سنتوں کی مخالفت کر رہے ہیں، نبی کی سنتیں ہم سے کتنی چھوٹ رہی ہیں. اور جب ہم بات کرتے ہیں نبی کی سنتوں کی، لوگ اگل بغل جھانکنے لگتے ہیں. میرے بھائی اور دوستو، نبی کی سنتوں کا ایک مقام ہے. نبی کی سنت بہت بڑی اہمیت کی حامل ہے، ایک مرتبہ ہے، ایک شان ہے. اور آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ہر مسلمان، چاہے وہ معاملہ نماز کا ہو، چاہے وہ معاملہ روزے کا ہو، چاہے وہ معاملہ زکوٰۃ کا ہو، چاہے وہ معاملہ حج کا ہو، چاہے معاملہ صدقہ و خیرات کا ہو، چاہے وہ زندگی کے کسی بھی موڑ پر ہمارا معاملہ ہو، نبی کی سنت کو دیکھنا ضروری ہے. ورنہ اگر کوئی آدمی یوں ہی اپنی زندگی گزارتا ہے اور نبی کی سنتوں کا اہتمام نہیں کرتا ہے، ہو سکتا ہے کہ اس کو دنیا مل جائے لیکن آخرت اس کو ملے گی، اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے. تو کل ملا کر 4 باتیں آپ کی خدمت میں پیش کی گئی ہیں. پہلی چیز یہ ہے کہ نبی کی سنت کا مقام کیا ہے. دوسری چیز ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کسے کہتے ہیں. اور پھر اس کے بعد سنت کی قسمیں بیان کی گئی، اور آخر میں جو ہے سنت کی مخالفت کرنے والوں کا انجام کیا ہوتا ہے. یہ چیزیں آپ کے سامنے آج کے خطبہ جمعہ میں پیش کی گئی ہیں، اور مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ تعالی آپ لوگوں نے اس کو سنا ہوگا، غور سے سنا ہوگا اور سیکھنے کی کوشش آپ نے کی ہوگی. اب آئندہ مرحلہ ہے ہم کو اس پر عمل کرنا. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ تمام کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ ہماری نیکیوں کو قبول فرما، اے اللہ تیرے احکامات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ہمیں جو بیمار ہیں ان کو شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما. جب تک ہمیں زندہ رکھ، اسلام پر زندہ رکھ اور خاتمہ بالخیر فرما. آمین یا رب العالمین. وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ.